میرے چینل لیٹس اسٹڈی میں آپ کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ انشاءاللہ آج ہم سوالیہ پرچہ حل کریں گے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ CTT پیپر 2 کا لینگویج فرسٹ اردو لینگویج سے ہم شروع کریں گے۔ کوشچن نمبر 91 سے کوشچن نمبر 120 تک فرسٹ لینگویج پوچھا جائے گا۔ یہ ہے سوالیہ پرچہ۔ سب سے پہلے عبارت دی گئی ہے، عبارت کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے نا اس کے ساتھ میں نیچے سوالات دیے ہوئے ہوتے ہیں، سوالات کا ہم حل کریں گے۔ یم سبھا لکشمی نے ایسے خاندان میں آنکھ کھولی جو کلاسیکی سنگیت کا دلدا تھا۔ ان کی والدہ وینا بجانے میں اور دادی وائلن بجانے میں کمال رکھتی تھی۔ سبھا لکشمی نے سنگیت کی ابتدائی تربیت اپنی ماں سے حاصل کی۔ سبھا لکشمی کی آواز اور گائیکی میں فطری حسن تھا۔ جب ان کے وطن مداوری میں ان کی شہرت پھیلی تو ان کی والدہ نے انہیں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکے۔ اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانے کا رواج نہ تھا، لوگ اسے معیوب سمجھتے تھے۔ سبھا لکشمی نے اس روایت کو توڑنے کا ارادہ کر لیا اور اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے بہت جلد اپنی صلاحیت کا لوہا منوا لیا اور ان کے ہنر کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ ان کی شخصیت میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی بھی تھی۔ لوگ ان کی آواز سے محبت کرتے تھے اور انہیں احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو یہ ہماری عبارت تکمیل ہوئی۔ عبارت میں جو ہے نا ایک سنگیت کارہ کا نام دیا گیا ہے، اسی خاندان کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اسی عبارت کے تعلق سے نیکسٹ سوالات ہیں۔ سوال نمبر 91، سبھا لکشمی کی آواز اور گائیکی میں کیا تھا؟ نغمے کی مٹھاس، فطری حسن، دل آویزی۔ تو ان کی آواز میں کیا تھا؟ ان کی آواز میں فطری حسن تھا۔ جی، اس کے بعد سوال نمبر 92، سبھا لکشمی کی والدہ نے انہیں مدراس لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس کی والدہ نے مدراس لے جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کی مزید تربیت ہو سکے، دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت سے آگاہ ہو سکے، وہ موسیقی سے اعلیٰ ڈگری لے سکیں تاکہ ان کو گانے کی مزید موقع مل سکے۔ تو وہاں پہ لے جانے کا مقصد ایک ہی تھا، دور دراز کے لوگ بھی ان کی صلاحیت، ان کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو جاننے کے لیے جو ہے نا ان کو وہاں پہ ان کی والدہ نے لے کر گیا۔ سوال نمبر 93 آتا ہے، اس زمانے میں اسٹیج پر عورتوں کے گانا گانے کو کیا سمجھا جاتا تھا؟ یعنی اس زمانے میں جس عبارت کے تعلق سے جب یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے تو اس تعلق سے وہاں پہ اسٹیج میں گانے کے لیے کیا سمجھا جاتا تھا؟ معتبر سمجھا جاتا تھا، ناگوار سمجھا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا، اچھا سمجھا جاتا تھا۔ جب ایسے کوئی چیز گانا ہے تو وہاں پہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ پیراگراف میں آلریڈی وہاں پہ ایک دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 94، سبھا لکشمی نے روایت کو توڑ کر کیا کرنے کی ٹھانی؟ یعنی وہاں پہ اس وقت معیوب سمجھا جاتا تھا تو اس نے وہاں پہ کیا ایسی ٹھانی دیا ہوا؟ مداوری واپس جانے کا، اسٹیج پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کا، موسیقی کی دنیا سے کنارہ کرنے کا، اسٹیج پر زیادہ پروگرام کرنے کا۔ تو یہاں پہ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے نا انہوں نے ٹھان لی، تو یہ بالکل جو ہے نا یہاں پہ صحیح جواب ہوا ہمارا۔ اس کے بعد چلتے ہیں سوال نمبر 95 کی طرف۔ سبھا لکشمی کی شخصیت کیسی تھی؟ ان کا کردار کیسا تھا؟ ان میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی، ان میں خلوص اور محبت کا جذبہ تھا، وہ نیک دل اور ہمدرد تھی، ان میں ذہانت اور متانت تھی۔ ان میں کیا تھا؟ عبارت میں دیا گیا ہے، ان میں غیر معمولی متانت اور پاکیزگی تھی۔ یہ عبارت میں دیا گیا، عبارت میں سے جو ہے نا اس کا صحیح جواب یہی کہلائے گا۔
उसके बाद सवाल नंबर 96 है, फन की जमा है। फन की जमा क्या होती है? फन की जमा फनून होते हैं। फनूनियात, अफूनियात, ये नहीं, अफनूनियात, फनूनियात, अफूनियात, फनूनियात नहीं है, फनून क्या है मालूम है? ये सही जवाब कहलाएगा। मोहब्बत का मुतजाद यानी मोहब्बत का जिद क्या है? मोहब्बत का जिद बिल्कुल यहाँ पे सीधा जवाब है मोहब्बत नफरत। सवाल नंबर 98 है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी का खानदान किस संगीत का दिलदार था? लोक संगीत का, क्लासिकी संगीत का, शास्त्रीय संगीत का, रेवेंद्र सिंह संगीत का? क्लासिकी संगीत का दिलदार था। सवाल नंबर 99 है, इन्होंने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? सुब्बालक्ष्मी ने संगीत की इब्तिदाई तरबियत किससे हासिल की? दादी से, माँ से, बहन से, नानी से? जी बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या मालूम है? उनकी माँ से उन्होंने इसकी तरबियत हासिल की। जी यहाँ पे सवाल नंबर 99 खत्म होता है। आगे चलते हैं। नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन का मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 100 से सवाल नंबर 105 तक दिया गया है। लो आ गया, आ ही गया बरसात का मौसम, फिर दिल को लुभाने लगा बरसात का मौसम। बागों में बहार आई, हरे हो गए जंगल, पर्वत को लगे चूमने फिर दूधिया बादल। आमों की बड़ी डालों पर बंधने लगे झूले, ये शर्त है वो झूले जो आकाश को छूले। दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने, एक साल में आते हैं ये दिन रात सुहाने। सूखे हो गए जो खेत थे सैराब हुए हैं, मुरझाए हुए फूल भी शादाब हुए हैं। पर्वत को कौन चूमने लगे? पर्वत को फिर दूधिया बादल चूमने लगे। पहला बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद सवाल नंबर 101 है, शायर ने आमों की डालियों पर झूलने की क्या शर्त रखी है? वो जो खूब तेज झूले, वो झूले जो आकाश को छूले, वो जो खूब देर तक झूले, वो जो लंबी लंबी पैंगे भरे। यानी यहाँ पे इसमें दिया हुआ है वो झूले जो आकाश को झूले, ये बिल्कुल सही जवाब कहलाए है। उसके बाद सवाल नंबर 102 है, बरसात की वजह से खेत सैराब होने के साथ कौन से फूल शादाब हुए? कौन से फूल शादाब हुए? मुरझाए हुए फूल शादाब हुए। दुनिया सभी गाने लगी डैश डैश के तराने। सवाल नंबर 103 है, दुनिया सभी गाने लगी डैश डैश के तराने। झैल में दिए गए लफ्जों में से सही लफ्ज भरिए। 103 है, हस्ती मस्ती जो खुशी मसरत, दुनिया सभी गाने लगी मस्ती के तराने। किसके तराने? मस्ती के तराने। 104 दिन का मुतजाद है। दिन का मुतजाद बिल्कुल उसका अपोजिट क्या है पूछ रहे हैं यहाँ पे? दिन का मुतजाद रात है। सवाल नंबर 105 है, शायर ने किस मौसम को दिल को बहलाने वाला कहा? किस मौसम को दिल को बहलाने वाला कहा? ऑप्शन है यहाँ पे, बहार के मौसम को, बरसात के मौसम को, सर्दी के मौसम को, गर्मी के मौसम को। किसको कहा उसने? बरसात के मौसम को बहार, दिल लुभाने वाला कहा। उसके बाद सवाल नंबर 106 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो शायरिया कलाम दिया गया है तो उससे ताल्लुक़ से यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। फिर यहाँ पे हम साइकोलॉजिकली और तदरीस के ताल्लुक़ से सवालात यहाँ पे आगे पूछे जाएंगे। सवाल नंबर 106 है, हर ज़ुबान के अपने क़वाइद हैं और ये
ہر ایک لینگویج کی جو ہے نا کیا معلوم ہے ایک قواعد ہوتے ہیں، گرامیٹیکل ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، کس طرح سے ہوتے ہیں، وہ پوچھا جا رہا ہے یہاں پہ۔ آپشن فرسٹ ہے اصول کے تابع ہوتے ہیں، ریاست کے تابع ہوتے ہیں، مرکز کے تابع ہوتے ہیں، رسم الخط کے تابع ہوتے ہیں۔ رسم الخط ہے لکھنا، یہ بھی نہیں کہلائے گا۔ اصول یہاں پہ قوانین ہوتے ہیں، ریاست کا یہ بھی نہیں ہے۔ مرکز کے تابع ہوتے ہیں، مرکز کے تابع ہوتے ہیں، کیا مرکز کے تابع نہیں، اصول کے تابع ہوتے ہیں، یہ بھی ہے جو ہے نا بالکل غلط ہوا۔ پہلا والا جو آپشن یہاں پہ ہے اصول کے تابع ہوتے ہیں، سوری پوائنٹ ٹیک۔ 107 صحیح لسانی فارمولے کے مطابق تیسری زبان ہوتی ہے، یعنی ثانوی دوسری اول پہلا، یعنی تیسری زبان کا لینگویج فارمولہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ پورے ملک میں ایک جیسی ہوتی ہے، صرف سنسکرت ہوتی ہے۔ ہندی اور غیر ہندی بولنے والی ریاستوں کے علاوہ کے علیحدہ صرف کوئی غیر ملکی، ہمارے ہندوستان میں کیا ہے تیسری زبان ہندی اور دوسری غیر زبانیں یہاں پہ بولی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 108 ہے، ایک استاد کلاس روم میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا پوسٹر لاتا ہے اور دیوار پر چسپاں کر دیتا ہے۔ وہ طلباء سے اسے بغیر دیکھنے اور پھر اسے متعلق ایک اقتباس لکھنے کے لیے کہتا ہے، یعنی وہاں پہ لک اینڈ سین آبزرویشن کرنے کے بعد اپنے خیالات کا وہاں پہ تحریری طور پہ اظہار کرنا ہوتا ہے۔ یہاں زبان کے استاد کے ذریعے استعمال کردہ پوسٹر کیا ہے؟ پوسٹر یہاں پہ کیا کام کر رہا ہے؟ وہاں پہ کس کام کے لیے پوسٹر وہاں پہ لگایا گیا ہے؟ مستند مواد، مربوط مواد، درست مواد، بیکار مواد، یعنی وہاں پہ ایک مستند یعنی وہاں پہ جو سامنے دیا گیا اس سے جڑا ہوا مواد کو بیان کرنا ہے، ایک بہتر مواد کہلاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ صحیح جواب ہوگا۔ روانی کا مطلب، روانی یعنی آسانی سے کنٹینیو فاسٹ پڑھنے کو روانی کہتے ہیں۔ روانی بغیر غلطی کے لکھنا، قواعد کے اصول کے صاف وضاحت اور استعمال، جملوں کی درست ادائیگی، برجستگی کے ساتھ اپنے اظہار کے لیے بولنا، پڑھنا اور لکھنا۔ جی بالکل، روانی یعنی بالکل فلوئنٹی طور پہ ہوتا ہے۔ یہاں پہ صحیح جواب کہلائے گا ہمارا برجستگی کا اظہار کرنا، بولنا بھی آیا، پڑھنا بھی آیا، لکھنا بھی آیا، اس کو کہتے ہیں فلوئنسی کہیں گے ہم۔ سوال نمبر 110 ہے، پڑھنے کا نیچے سے اوپر یعنی باٹم ٹو ٹاپ انداز، باٹم ٹو ٹاپ نیچے سے اوپر انداز نظر زور دیتا ہے، تو کیا کیسا جو ہے نا کون سی یہاں پہ آپشن دیا ہے اور اس کو سیکوینس میں جوڑنا ہے۔ آواز، ہجا، جملہ، لفظ، حرف۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہوتا ہے آواز، اس کے بعد دوسرا آتا ہے حرف، اس کے بعد تیسرا آتا ہے ہجا، اس کے بعد چوتھا آتا ہے لفظ اور پانچواں آتا ہے جملہ، یعنی یہ اس کا صحیح سیکوینس ہے۔ تو صحیح سیکوینس کے حساب سے یہاں پہ صحیح آپشن کا ہمارا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر 3، اے ای بی ڈی سی از اے رائٹ آنسر۔ درجہ ذیل میں سے کون زبان کے اکتساب کے سماجی تعامل کی نظریات پر مبنی ہے؟ سماجی تعامل یعنی سوشل انٹریکٹ، سوشل کے ساتھ کام کرنا سماج کے لیے یہاں پہ دیا گیا۔ زبان کے آموزگار کا سابقہ، قابل فہم متن سے پڑھانا چاہیے، متن کے اشکال کی سطح تھوڑی اونچی ہونی چاہیے۔ زبان کے آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب نصاب سے پرے کسی زبان پر توجہ دی جائے۔ زبان کی آموزش اس وقت ہو سکتی ہے جب انہیں نقل کرنے اور اسے بہتر بنانے کا موقع ملے۔ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسرے کے ساتھ معنی پر تبادلہ خیال اور بحث مباحثہ کرے۔ پہلا والا بھی جو ہے نا اتنا ایکوریٹ نہیں کہلائے گا، اس کے بعد دوسرے والا بھی نہیں کہلائے گا، تیسرے والا یعنی چوتھا والا بالکل یہاں پہ صحیح آنسر دیا ہوا ہے۔ زبان کے آموزگار کے لیے ضروری ہے کہ اسے دوسروں کے ساتھ معنی پر تبادلہ خیال اور بحث مباحثے کا موقع ملے۔
تو یہ سماجی تعامل کے لیے بہتر اگزامپل کہلائے گا۔ سوال نمبر 112 ہے، ذیلی مہارت کی حیثیت سے پیش گوئی کا تعلق ہے۔ 112 کا جو ہے نا، مسودہ تیار کرنا، تخلیص کرنا، نوٹ تیار کرنا، پڑھانا از اے رائٹ آنسر۔ 113 ہے، جب طلباء ملازمت کے بہترین مواقع کے لیے زبان سیکھتے ہیں تو زبان سیکھنے کا محرک ہوتا ہے فطری، باطنی، خارجی، ملازمتی، انا مرکزی۔ یعنی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ کچھ حاصل کرنے کے لیے۔ جب کوئی بچہ سیکھتا ہے تو اس کے لیے کچھ وہاں پہ اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ فطری ہوتا ہے یا خارجی؟ یعنی کسی چیز کو پانے کے لیے، یعنی خارجی طور پہ وہ سیکھ رہا ہے، تو اس کا صحیح آپشن سوال کا آپشن نمبر 2 ہوگا۔ 114 زبان کے مؤثر کلاس کی سب سے اہم خصوصیات آموزگار کو ڈائجسٹ کا موقع فراہم کرنا ہے۔ کیا فراہم کرنا ہے؟ تعین قدر، نقل کرنا، تعامل کرنا، غلطیوں کو کم کرنا۔ جی اس کا صحیح جواب ہے تعامل کرنا، آپس میں ملانا، آپس میں میل جوڑ بنا کے جو ہے نا کہ یہاں پہ زبان کو سکھانا ہوگا۔ آخری 5 سوالات بچے ہوئے ہیں ابھی۔ اس سے پہلے اگر کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور اسی طرح آپ کو پریویس کوشچن پیپرز حل کراؤں گا، سالو کراؤں گا انشاءاللہ۔ سوال نمبر 115 ہے، شمولیت کلاس روم یعنی انکلوزیو ایجوکیشن میں تدریس کے وقت زبان کے استاد کو چاہیے۔ زبان کے استاد کو کیا چاہیے، کیا کرنا ہوگا انکلوزیو ایجوکیشن میں؟ یعنی ایک ساتھ جب پڑھایا جاتا ہے، بعض صلاحیت طلباء کو کمزور طلباء کا خیال رکھنے کے لیے کہیں، یعنی ہوشیار بچوں کو جو کمزور بچے ہیں ان کو بتانے کے لیے کہیں، ایسا تو نہیں ہوگا کیا؟ اور اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے مختلف آموزشی انداز اپناتے ہوئے آموزشی عمل میں ان کی مدد کرے، ان کے مسائل کے حل کے لیے پرنسپل سے خصوصی تربیت کار کا سفارش کرے۔ یعنی آلریڈی وہ تو تربیت حاصل کرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی یقین دہانی کرے کہ وہ اسکول میں اپنے 6 گھنٹے خاموشی سے مکمل کرے۔ ہم اسکول میں کسی بچے کو خاموش بٹھانے یہاں پہ تھوڑی لائیں، اس کو سکھانے کے لیے جو ہے نا یہاں پہ لائے ہوئے ہیں، تو اس کو آموزش انداز اپناتے ہوئے عمل میں ان کی مدد کرے، یعنی ان کی فیسیلیٹر کے طور پر جو ہے نا ٹیچر کو وہاں پہ کام کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 116 ہے، زبان کی مہارت لینگویج کی اسکل کے لیے سب سے اہم عوامل کون سا ہے؟ یعنی زبان کی مہارت کے لیے سب سے اہم عوامل کون سے ہیں؟ صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھانا، درسی کتاب کے سبق کے آخر میں دیے ہوئے مشق کو کرانا، درستگی اور روانگی کو فروغ دینا، در تدریس کے سستے یا مفت امدادی اشیاء کا استعمال کرنا۔ تو یہاں پہ 116 کا جو نا صحیح جواب ہے درستگی اور روانگی کو فروغ دینا، یہ بالکل صحیح جواب ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 117 کی طرف۔ زبان ایک مؤثر استاد ہے۔ استاد کی آپشن دیکھیں گے، استاد کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ کرتا ہے، طلباء کے بات کرنے کا وقت کم کرتا ہے گروپ میں، اور جوڑوں میں کیے جانے والے کام کو کم کرتا ہے۔ کیا پہ کام کم کرنے والا یہ بھی نہیں ہوگا، استاد بات کرنے کا موقع یہ بھی نہیں ہوگا۔ طلباء کے بات کرنے وقت کم نہیں کرنا، بچوں کو زیادہ وہاں پہ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ طلباء کے بات کرنے کا وقت زیادہ، یعنی ان کو سیکھنے کا مرحلہ زیادہ، ان کو سیکھنے کا موقع دیا جائے۔ آگے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 118، مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزید ماحول ڈیش اور آموزش کا حصہ ہے، آموزش یعنی سیکھنے کا حصہ ہے۔ اسکول، کمرے جماعت، پڑھانا، خود خواندگی، زبان، خود ہم جولی۔
مختلف رنگ برنگے تصاویر سے مزید ماحول خواندگی اور زبان آموزش کا حصہ ہے. آپشن نمبر 3 از اے رائٹ آنسر. 119 ہے ماخوذ کی حیثیت سے کثیر لسانیت کا مطلب ہے. کثیر لسانی یعنی ملٹی لینگویجز، کئی زبانوں کی آموزش، بچے کی زبان میں ہر لفظ کا مساوی لفظ فراہم کرنا، درسیات سے پرے زبان کی تدریس، آموزگار کی زبان کا بطور حکمت عملی کا استعمال. یعنی یہاں پہ کیا ہوگا، آموزگار یعنی سوال کا آخری جو ہوتا ہے بطور حکمت عملی کا استعمال یہاں پہ صحیح جواب ہوگا. چلیے آگے لاسٹ سوال ہے یہاں پہ پڑھیں گے ہم لوگ. کیا 120 انکت آپ کی کلاس کا ایک ایسا طالب علم ہے جو نابینا ہے، زبان کے استاد کی حیثیت سے آپ کیا کریں گے؟ یعنی ایک بچہ ایسا انکت جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، وہ آنکھ سے کمزور ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ مشق کے لیے مختلف قسم کے ورک شیٹ پر توجہ کریں گے، مرکوز کریں گے. آپشن نمبر 2 ہے اپنے تدریس کے دوران مختلف قسم کی بصری پیشکش کا استعمال کریں گے. نہیں، مختلف قسم کے حرکیات و سکنات اور بدن زبان کا استعمال کریں گے. سر اور سکتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے لفظوں کو صاف صاف ادا کریں گے اور چھونے اور محسوس کرنے والے مواد کو شامل رکھیں گے. تو اس کا یہاں پہ صحیح یہاں پہ آپشن ہمارا یہاں پہ ہے کیونکہ یہاں پہ جو دیا گیا ہے چھونے اور محسوس کرنے، یعنی وہ طلبہ جو ہے نا کیا معلوم ہے نابینا ہے، تو اس حساب سے یہ ہمارا یہاں پہ تکمیل ہوتا ہے. میرے چینل لیٹس اسٹڈی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسے ہی سوالیہ پرچے آپ کے ساتھ حل کراؤں گا. اللہ حافظ.